السلام علیکم۔ اللہ تو ہر وقت سنتا ہے، یہ تم ہی ہو جو بات نہیں کرتے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ خاموشی ایک عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام، آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہیں نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ وجاہتیں جو جھلک رہی ہیں، یہ خال و خد سے تو قصہ یوں ہے، ہم اپنی ماؤں کی جوانی کو کھا گئے تو بڑے ہوئے ہیں۔ خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ۔ بے شک یہ عمل تمہاری عزت اور بخشش کا وسیلہ ہے۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چیونٹیوں کو کھا جاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ ایک درخت 1,00,000 ماچس کی تیلی بنا سکتا ہے، مگر ماچس کی ایک تیلی 1,00,000 درخت جلا سکتی ہے۔ زمین انسان کو رزق دیتی ہے، مگر جب انسان مر جاتا ہے تو زمین اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا اگر مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ شفا ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں، حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض سے، حسد سے، شر سے، نفرت سے، کینہ سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ اللہ کریم ہمیں ذہنی، قلبی، روحانی اور جسمانی شفا کلی سے نوازے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بہترین ادائیگی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ بھی ہو جائے زندہ رہیں، مرنے سے پہلے مت مریں، اپنے آپ کو نہ کھوئیں، امید نہ کھوئیں، سمت نہ کھوئیں، زندہ رہیں اپنے آپ کے ساتھ، اپنے جسم کے ہر خلیے کے ساتھ، اپنی جلد کے ہر ریشے کے ساتھ۔ زندہ ہیں، سیکھیں، مطالعہ کریں، سوچیں، پڑھیں، تعمیر کریں، ایجاد کریں، تخلیق کریں، بولیں، لکھیں، خواب دیکھیں، ڈیزائن کریں۔ وقت گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی توانائی اور اپنے دل کی صحت کو بغیر کسی قیمت کے کھو دیا ہے۔ میں نے حالات اور لوگوں کو اپنی مرضی سے زیادہ دیا اور اب میں سمجھتی ہوں کوئی بھی چیز اس قابل نہیں ہے کہ ان پر اتنا کچھ وار دیا جائے۔ ہم میں سے ہر انسان جذبات، احساسات، غصے، رنجش اور الفاظ سے بھرا پڑا ہے۔ بعض اوقات ہمارے اندر نہ سنے جانے کی وجہ سے بہت زیادہ لفظ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان الفاظ کو سنانے کے لیے کسی کے کانوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر ان الفاظ کو ضرورت ہوتی ہے بس ایک دل کی جو انہیں محسوس کرے۔ کچھ باتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں، جیسا کہ اپنے پسندیدہ خواب کی تدوین کرنا، اپنے کردار پر باتیں سننا، اپنا مشکل وقت اکیلے گزارنا، شدید سر درد میں شور برداشت کرنا اور آنسوؤں کو حلق میں اتار لینا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ ہماری ہنسی چھین کر دوسروں کے ساتھ کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر بوجھ نہیں ہوتا، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا کہ ان کی وجہ سے کوئی مسکرانا بھول گیا۔ لوگ کیسے ایک انسان کی ہنسی چھین کر دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جیسے پیچھے کوئی تھا ہی نہیں۔ لوگوں کو پرکھا، سمجھا اور پھر جانا کہ اس دنیا میں اتنی بے حسی ہے کہ اگر ہم اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیں تو لوگ یہی ظاہر کریں گے کہ قربانی ان کا حق ہے
اور ہمارے خلوص کا کوئی مول نہیں۔ پہلے دیتے ہیں اپنی دگا کسی یوسف کو، پھر برا کہتے ہیں سب مصر کے بازار کو۔ جب انسان اپنی وقت کو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے، کیونکہ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نام و بدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ ہاں، خاموشی مزید تذلیل سے بچا لیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کے چاہت رکھتے ہیں، دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ سانس لینے میں سانس ٹوٹنے تک کے سفر میں یقین کریں، اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات ہے، باقی لوگوں کی باتیں، وعدے، قسمیں، وفائیں، جذبات سب فقط وقتی دلاسے ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہتے تھے کہ رزق عورت کے مقدر سے اور اولاد مرد کے مقدر سے ہوتی ہے، لیکن دور نے کیا پلٹی کھائی ہے، مرد اولاد نہ ہونے پہ عورت کو چھوڑ رہا ہے اور عورت رزق نہ ہونے پہ مرد کو چھوڑ رہی ہے۔ کسی کے برے الفاظ کا جواب آپ نے بھی اتنے ہی برے انداز میں دیا تو یقین جانیے آپ بھی اسی کے جیسے ہیں، بس اس نے بولنے میں پہل کر دی۔ اگر آپ دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں تو اپنا لہجہ دھیما رکھیں۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ جب آپ مالی طور پر مضبوط ہوں تو آپ کی فضول باتیں بھی لوگوں کو اقوال زری لگتی ہیں، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ جب بھی اپنے گھر سے نکلے 11 مرتبہ یا وہاب پڑھ لیں، اگر آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی، رزق میں خوب برکت ہوگی۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ حسب اللہ و نعم الوکیل۔ یا اللہ، مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ جب صبح اللہ پاک کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں، سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ یا اللہ، ہم مایوس نہیں مگر تھک گئے ہیں، تو ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ یا الہی، جزا کے دن مجھے اور میرے پیاروں کو اپنے رحم کے بادلوں کے سائے تلے رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ اے پروردگار، جن معاملات میں ہمارا اختیار نہیں، جہاں ہم بے بس ہوں، ان معاملات میں ہماری مدد فرما اور ہمیں اکیلا مت چھوڑ۔ اے بادشاہت کے مالک، اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑتے ہیں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتے ہیں، بس مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے، آمین۔ اے صبر کرنے والوں کے رب، صبر دے ان باتوں پر، ان لمحوں پر، ان لہجوں پر جن باتوں سے دل دکھتا ہے، جن لمحوں میں صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں اور جن لہجوں پر دل بکھر سا جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آمین یا رب العالمین۔ انسان کو ہمیشہ اپنے کل سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے پاس وہی لوٹ کر آتا ہے جو وہ بوتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ دنیا میں بہترین رشتے وہی ہیں جہاں ناراضگی کی فوری بعد معمولی سی مسکراہٹ اور ہلکی سی سوری سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ زندگی کی ریاضی میں سب سے آسان کام کسی کو ضرب دینا ہے اور سب سے مشکل خود کو تقسیم کر کے چلنا ہے۔ دل پریشان ہے تو سمجھ جانا اللہ تعالیٰ ذکر چاہتا ہے، دماغ پریشان ہے تو سمجھ جانا منافق لوگوں سے نجات چاہتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، ہمیں برا دیکھنے، برا سوچنے، برا سننے، برا بولنے اور برا کرنے سے بچا اور ہمیں اچھائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔
عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ کی ذات دیتی ہے۔ زندگی تجربات کا نام ہے، کچھ تجربات خود کرنے پڑتے ہیں اور کچھ دنیا خود سکھا دیتی ہے۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ غرور ناشکری اللہ سے دور کرتے ہیں، جبکہ عاجزی شکر اللہ کا قرب نصیب کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہے۔ زندگی میں پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے، خدا سے بات کریں، خدا سے مانگیں، خدا پہ چھوڑ دیں، خدا پہ بھروسہ رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ رکاوٹیں ہٹائے گا، انشاءاللہ اللہ راستے نکال دے گا، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا، انشاءاللہ۔